الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سامعین اکرام، آج کے درس میں 29ویں پارے کے متعلق گفتگو کی جائے گی. 29ویں پارے میں کل 11 صورتیں ہیں. پہلی صورت سورۃ الملک ہے. اس کی فضیلت میں بہت ساری احادیث آتی ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر ضعیف وغیرہ ہیں. کچھ حدیثیں صحیح اور حسن ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کرا کے رہے گی، یعنی اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گی، شفاعت کرے گی، اور اس طور پر کہ وہ جنت میں داخل کرا دے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ جہنم سے بچانے والی، عذاب قبر سے بچانے والی ہے صورت ہے، کہ اگر رات میں بندہ اس کو پڑھ کر سوتا ہے تو المانعۃ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بچانے والی صورت ہے. اس صورت کے اندر، یہ مکی صورت ہے، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے تخلیق کائنات سے خالق کا تعارف کرایا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کہ خالق ہے، جس نے کائنات کی، اس دنیا کی تخلیق کی، تو اس تخلیق کائنات کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ ہے کیا. لہذا اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو تخلیقات میں کیا کوئی نقص ہے؟ یہ جو تخلیق اللہ رب العالمین نے کی ہے، آسمان کو، زمین کو پیدا کیا، اللہ فرماتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ آپ رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی بیشی نہیں دیکھیں گے. فرجع البصر، آپ نگاہ کو دوبارہ اٹھائیے، هل تری من فطور، کیا کوئی ٹیڑھا پن نظر آ رہا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ آپ نظر اٹھا کر دیکھیں، ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، وہ ناکام اور اداس ہو کر واپس لوٹ جائے گا، کیونکہ اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورت کی دوسرے نمبر کی آیت میں فرمایا الذی خلق الموت والحیاہ، جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا. اللہ وہ ہے جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. زیادہ عمل کرنے والا نہیں چاہیے، اچھا عمل کرنے والا. بندے کے اعمال کم ہو لیکن منہج کے مطابق ہو، صحیح حدیث، صحیح قرآن کی آیتوں کے مطابق ہو، وہ عمل مقبول ہوگا. بندہ بہت زیادہ اعمال کر لے اور وہ حدیث سے صحیح طریقے سے ہٹ کر ہو، تو پھر ایسے اعمال کا کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ہم نے آسمان کو بنایا ہے، اس کے اندر چراغ لگائے ہیں اور شیطان سے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس طریقے کی باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی. پھر آگے چل کے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے تم بے خوف ہو گئے ہو. امنتم من فی السماء، کہ تم آسمان والے سے امن میں ہو گئے ہو کہ ان یخسف بکم الارض، کہ آسمان والا تمہیں زمین میں نہیں دھسائے گا. کہ جس طریقے سے پہلے کے لوگ اللہ رسول کی مخالفت کرتے تھے، نتیجے میں انہیں زمین میں دھسا دیا گیا یا دیگر عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، تو کیا تم امن سمجھتے ہو، اپنے آپ کو معمون سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوگا؟ اور فرماتا امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم سمجھتے ہو، یہ معمون سمجھتے ہو اپنے آپ کو کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہوگی؟ یعنی یہ سب عذاب کا آنا ممکن ہے. پھر اللہ رب العالمین نے 3 سوالات کیے. پہلا سوال یہ کہ اگر رزق کو روک لے وہ، ان امسک رزقا، تو پھر کون دینے والا ہے تم کو رزق؟ دوسرا سوال یہ کیا کہ جو سیدھے راستے پر چل رہا، افمن یمشی مکبا علی وجہہ، جو چہرے کے بل پلٹ کے چل رہا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا جو سیدھے راستے پر چل رہا وہ سیدھے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ تیسرا سوال اللہ رب العالمین نے یہ کیا کہ اگر پانی کو ان اصبح ماؤکم غورا، پانی جو زمین سے نکلتا ہے، یا اگر زمین کے اندر ہی اللہ رب العالمین روک لے، اتنی گہرائی میں پہنچا دے، تو پھر فمن یأتیکم بماء معین، کون تمہیں پینے لائق پانی فراہم کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے لاجواب کیا. اس کے بعد سورۃ القلم کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی صورت ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم کے حامل ہونے کی بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اخلاقی بندے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں. تو اخلاق اچھا ہونا چاہیے. دعوت و تبلیغ میں اصل وہی چیز ہے. پھر اس کے بعد باغ والوں کا قصہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. تو قصہ اس طور پر ہے کہ ایک نیک شخص تھا، اس کے باغ تھے. جب اس نے
پھل آ جاتے اور توڑنے کے ایام آتے، بندہ توڑتا، اس میں سے جو غریبوں کا حصہ ہوتا وہ غریبوں کو تقسیم کر دیتا، پھر بقیہ حصہ اپنے گھر لے جاتا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا باپ تو پاگل تھا، اچھی خاصی جائیداد، اچھا خاصا مال جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دیتا، ہم نہیں تقسیم کریں گے، لیکن غریب تو آ جائیں گے مانگنے، لہذا ہم راتوں رات جائیں گے وہاں پر، رات ہی میں توڑ کے صبح ہونے سے پہلے اپنے گھر واپس جائیں گے۔ سارے بھائی آپس میں یہ سازش کر لیتے ہیں، جب رات میں نکلتے ہیں اس مقام پر پہنچتے اپنے باغ پر تو دیکھتے ہیں کہ وہ تو کٹی ہوئی کھیتی کے مانند ہے، پورا باغ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ سوچتے ہیں کہ ہم غلط راستے پر آ گئے، بھٹک گئے، پھر کہتے نہیں نہیں یہ تو وہی راستہ ہے، یہ تو ہمارا ہی باغ ہے۔ تو انہوں نے اللہ رب العالمین نے جن کا حق رکھا ہے اس میں خیانت کرنے کی کوشش کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اس طور پر جو جس کا حق ہے، ہمارے مال میں دوسروں کا حق ہے، 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ تو واجبی اور فرض ہے، وہ تو نکالنا ہی ہے، اس سے نجات کسی بھی طور پر ممکن نہیں ہے، کم از کم اتنا تو نکالنا ہی۔ باقی بھی حقوق ہوتے ہیں، مالی حقوق، ان کی بھی ادائیگی وقتاً فوقتاً حالات کے حساب سے کرتے رہنا چاہیے، دولت سے چمٹ کر نہیں رہنا چاہیے، اس طور پر ہمیں بچنا چاہیے۔ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا، پاکستان کے ایک بڑے گھرانے کی عورت، 9 لینگویج میں، 9 زبانوں میں اور 9 فیلڈ میں اس نے ایم اے کر رکھا ہے، ماسٹر کی ڈگری ہے اس کے پاس۔ اتنی امیر تھی ایک زمانے میں وہ کہ 1980 میں ہم چپل کتنے کی پہنتے رہے ہوں گے، لوگ کتنے کی، 1-2-10 روپے کی پہنتے رہے ہوں گے، وہ 1980 میں 1 لاکھ روپے کی چپل پہنتی تھی، 1980 میں 1 لاکھ روپے کی چپل، اور ناشتہ کرنے کے لیے یو کے سے اسی دن ناشتہ کرنے اپنے پاکستان آتی، ناشتہ کرتی اور شام کی فلائٹ لے کے واپس چلی جاتی۔ تو اتنی زیادہ امیر تھی، لیکن جب اللہ نے پکڑ کی اس کی، رہی ہوگی چیزیں، اللہ نے پکڑ کی تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس کی ماں کراچی یونیورسٹی کی وائس چانسلر تھی، اس کا باپ یا اس کا نانا جو ہے پہلا بریگیڈیئر تھا پاکستان کا، تو اتنے بڑے خاندان سے لوگ تعلق رکھتے تھے اور بڑے بڑے لوگ ان سے ملنا چاہتے تھے وہ اس وقت، لیکن آج حالت ان کی ہے کہ فٹ پاتھ پہ وہ عورت زندگی گزار رہی ہے، کبھی بھوکے رہتی ہے، کبھی کچھ مل جاتا ہے، کتوں اور بلیوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ تو یہ دولت آنی جانی ہے، ہم اپنے سماج میں، معاشرے میں دیکھتے ہیں کون کتنا امیر رہتا ہے اور کب فقیر بن جاتا ہے، اس لیے اس پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ یہ دولت آنی جانی ہے، اس عورت کی آخری خواہش ہے کہ وہ حج کر لے، آخری خواہش ہے حج کر لے۔ ہم جب مر جائیں گے تو ہماری خواہش ہوگی کہ ہمیں اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت اللہ، کہ جا کر میں دوبارہ کر لوں گا جو میں نے نیکیاں چھوڑ رکھی ہے، یا فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کر لوں گا اور نیکوکار میں سے ہو جاؤں گا۔ تب موقع نہیں ملے گا، آج موقع ہے، آج اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے جتنی نیکیاں کر سکیں اور جتنا صدقہ و خیرات کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت کے دن حساب کتاب جو ہوگا تو وہ دکھا کے بھی ہوگا، علل اعلان۔ آج دنیا میں ہم سے نماز کا مطالبہ ہے کہ 5 وقتہ نمازیں پڑھیں، اللہ رب العالمین نے صحت و عافیت دی ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے، لیکن بہت سارے نہیں پڑھتے ہم میں سے۔ یہ رمضان ہے، ہو سکتا ہے لوگ پڑھ رہے ہو، رمضان کے بعد کیا حالات ہوں گے اللہ علم بالثواب، لیکن پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین وہاں پر فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا کہ آؤ نمازیں پڑھو، وہاں پر مظاہرہ کرنا ہوگا۔ دنیا میں جو نمازیں پڑھتا رہا ہوگا وہ وہاں پڑھ لے گا، جو نہیں پڑھتا رہا ہوگا وہ نہیں پڑھ سکے گا۔ فلا یستطیعون، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ترہقہم ذلہ، ذلت نے ان کو گھیر رکھا ہوگا، ان کو پست کر رکھا ہوگا۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، حالانکہ وہ دنیا میں جب تندرست تھے، صحت مند تھے، انہیں سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا، آؤ نمازیں پڑھ لو، لیکن وہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو آخرت میں وہ چاہ کر بھی نہیں پڑھ سکیں گے، آخرت میں وہ چاہ کر بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو اس طور پر ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جس حالت میں رکھا ہے شکر ادا کرے اور نمازوں کی پابندی کرے، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ کی ابتدا ہوتی ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ حاقہ یہ قیامت کا ایک نام ہے، حاقہ مانے ثابت ہونے والی، قیامت چونکہ ثابت ہو کر رہے گی، آ کر رہے گی، اس لیے اس کا نام ایک حاقہ ہے۔
سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جن الفاظ کا استعمال کیا اور جس انداز میں باتیں بیان فرمائی، اس کی شدت اور طاقت سے آدمی پڑھے اور سمجھ کر پڑھے تو اس کی آنکھیں بہ پڑیں گی، وہ ڈر جائے گا، اتنی سختی بیان کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم عاد اور ثمود کی تباہی کا منظر ذکر کیا کہ کتنی بڑی بڑی قومیں تھیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہوا کے جھونکوں سے انہیں تہس نہس کر دیا، برباد کر کے رکھ دیا۔ پھر فرعون اور دوسری نافرمان قوموں کا ذکر فرمایا کہ ان سب کو بھی اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا۔ قیامت کی منظر کشی کی ہے، اور اس منظر کشی میں اچھے لوگوں کی بھی منظر کشی کی کہ اچھوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور بروں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ برے لوگوں کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو بائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال ملے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش، افسوس مجھے کتاب ملی ہی نہ ہوتی، دی ہی نہ گئی ہوتی، کیونکہ اس کے نام اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، کیونکہ کوئی بھی عمل چھوٹا نہیں ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہیں گے لوگ مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ کیسی کتاب ہے، اس نے ہمارے ہر عمل کو یہاں نوٹ کر رکھا ہے، نہ کوئی چھوٹا عمل چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا عمل چھوٹا ہے، سارے اعمال یہاں موجود ہے۔ تو کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے کتاب ملی نہ ہوتی، ولم ادری ما حسابیہ، میں تو جانتا ہی نہ تھا حساب و کتاب کیا ہے، یا لیتها كانت القاضیہ، کاش جو موت آئی تھی وہی فائنل موت ہوتی، اس کے بعد کوئی چیز نہ ہوتی۔ ما ادری انا مالیہ، میرے مال و دولت سے میری کوئی مدد نہ کی، ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت و سلطنت نے مجھے برباد کر دیا۔ خذوہ فغلو، اللہ کہے گا اس کو پکڑ لو، تم فغلو، اس کو زنجیروں میں جکڑ دو، ثم الجحیم صلو، پھر اسے جہنم کے اندر ڈال دو، ثم فی سلسلۃ، تو اس طور پر ان کو اللہ رب العالمین کہتا ہے انہ لا یؤمن باللہ العظیم، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، لوگوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا، خود تو کھلاتا نہیں تھا دوسروں کو بھی، فلیس لہ، تو اس طور پر جنت و جہنم اور اہل جنت و اہل جہنم کی منظر کشی کی ہے اللہ رب العالمین نے۔ آخری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حقانیت ذکر کی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس سورت کے تعلق سے کہ میں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے رسول کو کچھ تکلیف پہنچاؤں، میں ان کی طرف آگے بڑھا کہ اتنے میں وہ حرم مکی میں داخل ہو گئے، نمازیں پڑھنے لگے، سورہ حاقہ پڑھنے لگے، اور اس کی آیتیں سن کر میرے اوپر اثر انداز ہونے لگی۔ میں نے کہا ایسی آیتیں ایسی باتیں یہ ضرور کوئی شاعر ہے، تو اللہ کے رسول قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں، سورت چل رہی ہے، کہتے وما ہوا بقول شاعر، نہیں یہ کوئی شاعر نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، تم کم ہی ایمان لاتے ہو۔ پھر کہتے کہ میں نے سوچا یہ کاہن اور جاد کاہن ہے، تو کہتے ہیں پھر آیت آتی والا بقول کاہن، نہیں یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا، اس طور پر پھر ان کے اندر وہ باتیں اترتی ہیں، دھیرے دھیرے وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ آیتیں، یہ قرآن کریم کی آیتیں جو ہیں بڑی ہی معنی خیز ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ المعارج کی ابتدا ہوتی ہے جو مکی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کفار کو تنبیہ اور نصیحت کی، ان کفار کو جو قیامت، آخرت، جنت و جہنم کا انکار کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں تنبیہ کی اور یہ بات بیان کی کہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ ما لہ من دافع، لیس لہ من دافع، اس کو لیس لہ دافع، اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ کوئی اس کو روک سکے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر جنت میں جانے والوں کی صفات بیان کی کہ جو جنت میں جائیں گے ان کی حالت کیا ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا المصلین، سوائے نمازی، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں کی ہمیشہ حفاظت کرتے ہیں، صرف رمضان میں نہیں، ہمیشہ حفاظت کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، جن کے مال میں لوگوں کا معلوم مقرر حق ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے اور محروموں کے لیے جن کو اللہ رب العالمین نے محروم کر رکھا ہے، اور جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کے رب کا عذاب غیر معمول ہے، غیر محفوظ ہے، تو اس سے بچا نہیں جا سکتا ہے اگر اللہ رب العالمین کسی کو عذاب دینا چاہے۔ اس کے بعد سورہ نوح کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ نوح کے اندر نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے کہ بڑی لمبی مدت تک نوح علیہ السلام نے دعوت دی۔ کیا
دعوت دی اس کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے عذاب علیم سے ڈرایا، اللہ رب العالمین پر عبادت کرنے، صرف اللہ کی عبادت کرنے، اس سے ڈرنے، اس کا تقوی اختیار کرنے کا بیان ہے۔ پھر بیان کیا کہ اس کے فوائد ہوں گے، لیکن چونکہ قوم نہ مانی تو قوم کی حالت کیا ہوتی تھی جب دعوت دیتے تھے نوح علیہ السلام، تو قوم کی کیا حالت ہوتی تھی؟ کہتے ہیں نوح علیہ السلام انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور انہوں نے اس کی اتباع کی جو نہ مال اور مالم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، جس نے نقصان ہی اٹھایا اس شخص کی ابتدا کی ان لوگوں نے، تو اس طور پر اپنے ومکر کبارا، تو اپنے قوم کی نافرمانیوں کو ذکر کیا نوح علیہ السلام نے، اور اس کے بعد اللہ کے رب العالمین سے انہوں نے شکوہ کیا نوح علیہ السلام نے کہ قوم ماننے والی نہیں ہے، ان کو ہلاک و برباد کر دیا جائے، لہذا وہ دعا کرتے ہیں کہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات و دن میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت نے انہیں مزید برگشتہ کر دیا، وہ راہ فرار اختیار کرتے رہے، وانی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم، جب میں ان کو دعوت دیتا تھا وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیا کرتے تھے، واصروا واستكبروا استكبارا، تکبر کرتے اور اپنی بات پر اڑے رہتے، ثم انی دعوتهم جہارا، میں نے بلند آواز سے بھی کھلا بھی ان کو دعوت دی، ثم انی اعلنت لهم واسررتهم اسرارا، بلند آواز سے بھی دعوت دی، کھلا بھی دعوت دی، چھپ کر بھی دعوت دی، تنہائی میں بھی، فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا، استغفار کرنے کے لیے کہا۔ پھر اللہ رب العالمین نے استغفار کی فضیلت بیان فرمائی، یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ انه كان غفارا، وہ تمہیں معاف کرنے والا ہے بہت زیادہ، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برساتا ہے، ویمددکم باموال وبنین، مال سے اور بیٹوں سے مدد کرے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو یہ استغفار کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے نہیں، اللہ رب العالمین سے کیا اپنے آپ کو معمول سمجھتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب نہیں دے گا، تم پر مصیبتیں نہیں نازل کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر دعوت دی ہے کہ اللہ کی بات مانو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ پھر آخر میں چل کے بت پرستی کے تعلق سے تذکرہ ہے کہ اس قوم نے اپنے جو ان کے ماننے والے تھے، جو بڑے تھے قوم کے اندر، ان کی عبادت کرنے لگے، اور اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے تفسیر میں کہ بت پرستی کا آغاز قوم نوح سے ہوا، بت پرستی کا آغاز۔ اس کے بعد سورہ جن جو کہ مکی صورت ہے، اس صورت کی ابتدا ہوتی ہے، سورہ جن کے اندر جنوں کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے۔ مکہ کے اندر اللہ کے رسول کو اہل مکہ بڑا ستاتے تھے، تو اللہ رب العالمین حوصلے کے لیے یہ صورت نازل فرماتا ہے کہ مکہ والے ایمان نہیں لاتے، نہیں کوئی بات نہیں۔ اس سے پہلے میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ طائف جاتے ہوئے، طائف سے واپس آتے ہوئے ایک باغ میں جب اللہ کے رسول رکے تھے تو وہاں پر یہ جنوں کی جماعت آتی ہے، قرآن سنتی ہے، ایمان لاتی ہے، اور اپنی قوم میں واپس جا کر اپنی قوم کو بھی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتی ہے۔ تو اسی قصے کا اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا اور بیان کیا ہے کہ جن ایمان لائے اور انہوں نے یہ ساری باتیں بیان فرمائی۔ تو اس کے بعد سورہ مزمل کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ نبوت کے ملنے کے بعد پہلی آیتیں جو اتری سورۃ العلق کی آیتیں اتری تھی، اس کے بعد نہیں سورہ مدثر ہے۔ تو سورہ مزمل کا قصہ یہ ہے کہ سورہ مزمل میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری تھی، جو بار تھا، جو بوجھ تھا آپ کے اوپر، اس بوجھ کے ادا کرنے کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے ایک نسخہ بتلایا کہ یہ کام انجام دو، وہ بوجھ تم پر ہلکا ہوگا، تمہیں زبان گفتگو کرنے میں، تمہاری باتوں میں اثر پیدا ہوگا، تاثیر پیدا ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں راتوں کو نمازیں پڑھنے کا حکم دیا کہ قم اللیل الا قلیلا، راتوں میں قیام اللیل کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کرو یا اس سے کچھ کم کرو، اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم یا اس سے کچھ زیادہ کرو اور قرآن کریم کی ترتیل کرو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر عنقریب بھاری بات ڈالنے والے۔ تو وہی قرآن کریم اور اس کا پیغام جو بہت ہی بھاری چیز ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی کہ قیام اللیل کرو، اس سے تمہیں حوصلہ ملے گا، تمہیں بوجھ سنبھالنے کی طاقت ملے گی، تمہاری باتوں میں تاثیر پیدا ہوگی۔ بعد میں چل کے اللہ رب العالمین نے فرعون کی نافرمانی اور پھر اس کی پکڑ کا ذکر فرمایا اور بیان فرمایا کہ فکیف تتقون ان کفرتم، اگر تم کفر کرو گے تو کیسے ڈرو گے، یوم یجعل الولدان شیبا،
کہ جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، قیامت کی حالت ایسی ہوگی کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، السماء منفطر به، آسمان پھٹ جائے گا، وکان وعده مفعولا، اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو اس طور پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نسخہ بتلایا بوجھ اٹھانے کا۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ سورہ مدثر یہ دوسری وحی ہے، پہلی وحی سورۃ العلق ہے، سورۃ العلق کے میں کچھ آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر کی آیتیں نازل فرمائی۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک و صاف رہنے، شرک وغیرہ سے بچنے اور احسان جتلانے سے بچنے، اور اس کے بعد جو ہے اپنی قوم اور اپنے خاندان والوں میں تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی کہ جب یہ دعوت و تبلیغ کا مرحلہ ہوا، جب یہ کام چل رہا تھا اس سورت کے نزول کے وقت یہ تو حج کا موسم آنے والا تھا، تو کفار مکہ نے یہ میٹنگ کی کہ حج کا موسم آ رہا ہے اور دنیا بھر سے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے پورے عرب سے، یہ بندہ محمد جو ہے یہ اپنی بات لوگوں تک پہنچائے گا اور اس کی بات میں بڑی تاثیر ہے، لوگ قبول نہ کر لیں، اس لیے ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ لوگ اس کی بات سننے کو تیار نہ ہو، لہذا سب لوگ میٹنگ کرتے ہیں، میٹنگ میں یہ بات آتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم سب مل کر ایک ہی بات کہیں گے تاکہ اختلاف نہ ہو، کوئی کہتا ہم جادوگر کہیں گے، کوئی ولید بن مغیرہ کہتا نہیں اس کی باتیں کسی جادوگر والی بات نہیں ہے، پھر کہتے کاہن کہیں گے، کہتے نہیں یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے، پھر کہتے کہ مجنون کہیں گے، پاگل کہیں گے، کہتے نہیں یہ پاگل پن والوں کی بات نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ تم ہی بتاؤ ولید بن مغیرہ جو خالد بن ولید کے والد ہیں، خالد بن ولید کا والد ولید بن مغیرہ جہنمی، تو اس طور پر وہ کہتا کہ نہیں یہ سب باتیں طے نہیں چلیں گی، تو پوچھتے ہیں کہ تم ہی بتاؤ کیا کیا جائے، تو آخر میں سوچ بچار کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ جادوگر کہا جائے، جادوگر کسی حد تک چل جائے گا، ان کو جادوگر کہا جائے، اور مکہ میں جو لوگ بھی آئیں ان سے ملنے سے پہلے لوگوں کو بتلا دیا جائے کہ دیکھو یہ جادوگر ہماری قوم میں آ گیا ہے، اس کی باتیں سن کر گھروں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، باپ بھائی کا جھگڑا ہو جا رہا، بیوی شوہر کا جھگڑا ہو جا رہا، بیٹے باپ کا جھگڑا ہو جا رہا، تو اس طریقے سے اس کی باتیں نہ سنو ورنہ تمہارے گھر کے اندر بھی جھگڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھ کو چھوڑ دو اور اس شخص کو جس کو میں نے پیدا کیا تنے تنہا، یعنی ولید بن مغیرہ کے تعلق سے، وجعلت له مالا ممدودا، اور اس کے لیے میں نے بہت ساری مال و دولت دی، وبنین شہودا، اور بیٹے جو حاضر رہتے ہیں اس کے پاس، ومہدت له تمہیدا، اور بہت کچھ عنایت کیا، ثم یطمع ان ازید، پھر وہ چاہتا کہ میں اسے مزید دوں، کلا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، یقیناً وہ ہماری آیتوں کی سرکشی کرنے والا، جھٹلانے والا ہے، سأرهقه صعودا، آن قریب اسے میں سخت وادیوں میں ڈالوں گا۔ تو اس طور پر اللہ کے رب العالمین نے پھر وہ اس کی منظر کشی بھی کی کہ کس طریقے سے سوچ رہا تھا، انہ فکر وقدر فقتل کیف وقدر، جو غور کرتا تھا، اندازہ کرتا تھا، وہ ہلاک و برباد ہو کیسا اندازہ کرتا تھا، ثم قتل، پھر وہ ہلاک و برباد ہو کیف قدر، کیسا اندازہ کرتا تھا، ثم نظر، پھر وہ غور کرتا، ثم عبس وبصر، پھر وہ منہ بناتا، سوچتا کیا بولا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی حالت کی منظر کشی بھی بیان کی ہے سورت کے اندر۔ اس کے بعد سورت قیامہ ہے جو کہ مکی سورت ہے، قیامہ قیامت کا نام، اور اس سورت کے اندر منکرین قیامت کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، ان کے شبہات و اعتراضات کا ذکر کر کے ان کا جواب دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا رہتا تھا کہ جب ہم ختم ہو جائیں گے، ہلاک و برباد ہو جائیں گے، تو کیسے ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ نجمع عظاما، اللہ کہتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو نہیں جما سکتے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہمیں تو اس بات پر قادر ہے کہ ہم اس کے انگلیوں کے پور تک کو بنا دیں۔ آپ دیکھیں گے فنگر پرنٹ، دنیا کے سارے انسانوں کی فنگر پرنٹ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ، کسی کا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین سب کے فنگر پرنٹ دوبارہ بنا کر لے آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا، کچھ قیامت کی منظر کشی کیے کہ قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگی، ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، انسان نے جو آگے بڑھایا، جو چھوڑا، سب کا وہاں پر اس کو خبر دیا جائے گا کہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوتا تو اللہ کے رسول سے جلدی جلدی پڑھتے تاکہ یاد ہو جائے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به کہ آپ اپنی زبان پر حرکت نہ دے تاکہ آپ اسے جلدی جلدی پڑھ لیں. ان علینا جمعہ وقرآنا اس کا جمع کرنا اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں, قرآن کریم محفوظ رہے گا. اس کے بعد سورۃ الدہر کا آغاز ہوتا ہے. سورہ دہر جو کہ مکی سورت ہے, اس سورت کے اندر بنیادی طور پر شکر اور ناشکری کا بیان ہے کہ کون شکر ادا کرتا ہے کون ناشکری کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کر دیا ہے اور انا ہدیناہ السبیل اس کو ہدایت دے دیے, صحیح راستہ ہم نے دکھلا دیا, اما شاکرا و اما کفورا. اب چاہے وہ صحیح راستہ اختیار کر کے شکر گزار بن جائے یا پھر غلط راستہ اختیار کر کے ناشکرا بن جائے. تو پھر اس کے بعد غلط راستہ اختیار کرے گا تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا, اس کی منظر کشی کی ہے. اور اس کے بعد جو اچھے راستے پر ہوں گے تو جنت والوں کی اللہ رب العالمین نے منظر کشی کی ہے کہ وہ کیسے ہوں گے, اور جنت والوں کا طرز عمل ذکر فرمایا دنیا کے اندر کہ وہ کیسے رہتے ہیں. بڑی اس کے اندر نعمتیں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی, جنت کی نعمتیں وغیرہ. اس کے اندر عین فیہا تسمی سلسبیلا, نہریں ہوں گی سلسبیل نام کی. اس کے اندر یطوف علیہم ولدان مخلدون, ہمیشہ رہنے والے خوبصورت بچے آ کر سرو کریں گے آپ کو کھانا پینا. تو اس طریقے کی باتیں اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا ذکر فرمایا. اس کے بعد سورۃ المرسلات ہے. سورۃ المرسلات کی بھی اصل تعلیم آخرت ہے کہ اس کے اندر آخرت کا اثبات اللہ رب العالمین نے کیا. دیکھیے مکی صورتوں کے اندر بنیادی چیز عقائد ہے, عقائد, ایمانیات, رسالت, آخرت, قیامت, دوبارہ زندہ کیا جانا, ان ساری چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین کرتا رہا ہے. تو آخرت کا اثبات اس کے اندر انکار کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی کہ ویل یومئذ للمکذبین, تو اس دن جو ہے جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے, ہلاکت و بربادی ہے. تو لہذا ہلاکت و بربادی سے نہیں پڑھنا چاہیے. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت میں ملنے والی نعمتوں کی بھی منظر کشی کی ہے کہ متقین جو ہے وہ کیسے رہیں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون, کہا جائے گا کھاؤ پیو عیش کرو جو تم اعمال کیا کرتے تھے ان کے بدلے. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم نیکی کرنے والوں کا ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. ویل للمکذبین, ہلاکت و بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, دنیا میں اللہ رب العالمین کہہ رہا کھا پی لو, تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو, یقیناً تم مجرم ہو, یقیناً تم جرم کرنے والے ہو, اور اس دن تمہیں جو ہے جھٹلانے والوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ویل ہوگی, بربادی ہوگی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, اور جب ان سے کہا جائے گا کہ رکوع کرو, نماز پڑھو, لا يركعون, وہ رکوع نہیں کر سکیں گے, نماز نہیں پڑھ سکیں گے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اس دن ہلاکت و بربادی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, پھر اس حدیث کے بعد, اس کتاب کے بعد, ان باتوں کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤ گے. یعنی اتنی حقانیت حق والی کہ فرقان ہے, حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے. انسان اگر آنکھیں کھول کر تعصب کی عینک اتار کر حق تلاش کرنا چاہے تو قرآن مجید پڑھ کر ہی اسے ہدایت مل جائے گی, قرآن مجید پڑھ کر ہی اسے ہدایت مل جائے گی. شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ سعودی کے بادشاہ جو گزرے ہیں وہ اپنا علاج کرانے کے لیے فرانس جاتے ہیں. فرانس میں جس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ڈاکٹر ان سے کہتا ہے, اپنے آنے والے مسلم مریضوں سے بھی وہ باتیں کہتا رہتا تھا کہ تم کہتے ہو قرآن ایسا ہے, قرآن میں کوئی خاص چیز نہیں ہے, تمہارا دین برحق نہیں ہے. وہ باتیں کیا کرتا تھا. شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ کہتا ہے ہاں میں نے پڑھا ہے. کہتے ہیں کیسے پڑھا؟ کہتا ہے کہ میں نے قرآن مجید کا انگلش ٹرانسلیٹ پڑھا ہے. شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں, تو تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا, حقیقت میں اس کا حق ادا نہیں کیا. اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کو اسی کی زبان میں سمجھیے. لہذا فرانس کی ایک بڑی یونیورسٹی سے ایک عربی جاننے والے کو ہائر کرتا ہے, 1 سال 2 سال میں عربی زبان سمجھتا ہے اور پھر قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے, اور مطالعہ کرنے کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے کہ اگر بندہ, ایک عام انسان بھی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے تو ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اس کی تاثیر ایسی ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والی تاثیر. آدمی پڑھتا ہے مزید دل کرتا ہے پڑھنے کا. ایسا کبھی ہوا بہت ساری کتابیں ہم پڑھتے, ایک بار پڑھ لیے رکھ دیے, پھر زندگی میں کبھی نہیں پڑھتے. لیکن قرآن مجید کا معاملہ ایسا نہیں ہے. انسان جتنا زیادہ پڑھے گا اس کا دل اتنا ہی زیادہ اس کے ساتھ لگتا چلا جائے گا اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. سلف صالحین رمضان میں سب کچھ چھوڑ کر صرف قرآن پڑھا کرتے تھے, صرف قرآن کریم پڑھا کرتے تھے, کوئی اور کام نہیں کرتے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں